بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو کیا وہ تمہارا پھٹا ہوا ٹائر بھی چھین کر لے گئے؟ ویرا نے آہنی رم پر ایک نگاہ ڈال کر چبھتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ حیرت ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ گئے، اس کا تخاطب جہانگیر سے تھا۔ فضول باتیں مت کرو، سلطان شاہ نے اسے جھاڑ دیا۔ ان کی ایک بھٹکی ہوئی گولی نے ٹائر پھاڑ دیا۔ اسی ٹائر پر گاڑی چلاتے رہنے کے نتیجے میں ٹائر اور ٹیوب کے ٹکڑے اڑ گئے۔ وہ نکل ضرور گئے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں اس گاڑی میں موجود تھا۔ اگر تم ایک ٹائر سے محروم گاڑی میں سفر کر کے اتنے خوش ہو تو میں ابھی اس کے باقیات تینوں ٹائر بھی نکالے دیتی ہوں۔ ویرا اس کی بات کاٹ کر احتجاجیہ لہجے میں بولی، کیا تم بھی اسے لگام نہیں دے سکتے؟ سلطان شاہ نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اوپر والے سے دعا کرو، ویرا کو وہی ہدایت دے سکتا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر خشک لہجے میں کہا، یہ اپنی رو میں بہک کر کچھ نہیں سنتی، اس وقت اوپر والا بھی نہیں سنے گا۔ ویرا کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ وہ اس وقت دوربین سے آنکھیں لگائے اندھیرے میں مشتبہ کار کو تلاش کر رہا ہوگا۔ غزالہ بے ساختہ ہنس پڑی اور ویرا کے شانے پر ہاتھ رکھ کے بولی، یہ اول خان سے بہت اوپر والے کی بات تھی، اب ان بیچاروں کو معاف کر دو، ان کی پوری کہانی سننی بہت ضروری ہے۔ سناؤ۔ ویرا نے فضا میں ہاتھ لہرا کر اس انداز میں کہا جیسے بھاڑ میں جاؤ کہہ رہی ہو۔ میں نے ان دونوں ہی کو پہچان لیا، سلطان شاہ نے میری تصفرانہ نگاہوں کے جواب میں کہا۔ وہ ایلن اور پیٹر تھے۔ حیرت ہے کہ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہے تھے؟ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار لمبا سا سانس آزاد ہو گیا۔ میرے سر پر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ اگر وہ موتی لال کے آدمی ثابت ہوتے تو ہمیں اسی وقت یہ ٹھکانہ چھوڑنا پڑ جاتا۔ اسی وقت اول خان طویل انتظار سے مضطرب ہو کر نیچے اتر آیا۔ شاید اس نے گاڑی کو واپس آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ آتے ہی بولا، میں اوپر انتظار میں سوکھ رہا ہوں اور تم لوگوں نے یہاں محفل جمائی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ تم لوگ کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے وہ فکرہ بشیر سے مخاطب ہو کے کہا تھا، لیکن میں نے جواب دینے کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے اسے پورے قصے سے آگاہ کر دیا۔ یہ ایلن اور پیٹر کون ہے؟ اس نے ان دونوں کے نام پہلی بار سنے تھے، اس لیے اس کا سوال فطری تھا۔ ہم لوگوں نے گالان سے کراچی واپسی کے واقعات سے اسے آگاہ کرتے ہوئے ان دونوں کے ذکر کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اس لیے وہ ان کے کردار سے لا علم تھا۔ یہ دونوں بین الاقوامی گنڈے ہیں اور جو معاوضے پر دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا، چیخا سرائے سے ہم لوگوں کو پشاور پہنچانے والی کوسٹر ان ہی دونوں نے کرائے پر حاصل کی تھی۔ اوہ، اول خان کے لبوں سے تحیر زدہ سی آواز نکلی، لیکن انہیں تم سے کیا پرخاش ہے؟ وہ تم لوگوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ وہ نیو یارک اور ڈیوڈ سٹارز والے راس المیڈا کے ساتھ کرنل جیسی جونز کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ انہیں پاکستان میں بل جونز اور پال ایتھرٹن کی تلاش کے لیے $20,000 معاوضہ ادا کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ باتیں ہمیں خود ہی بتائی تھی، میں نے بتایا۔ اب وہ تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں بل جونز اور پال کے قتل میں تمہارے ملوث ہونے کا سراغ مل گیا ہو اور وہ تم سے بدلہ لینے پر تل گئے ہوں؟ انہیں صرف معلومات فراہم کرنے کا معاوضہ دیا گیا تھا۔ مجھ سے پہلے ویرا بول پڑی، میں نے پہلے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ بل اور پال اپنے منطقی انجام سے دوچار ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب تک کرنل جیسی جونز کو یہ بات بتا چکے ہوں۔ دوسری طرف سے پیشکش بھی کی گئی تو وہ دونوں ہم سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کر سکیں گے۔ وہ کسی اور ہی چکر میں معلوم ہوتے ہیں۔ وہ چکر کیا ہو سکتا ہے؟ اول خان کی پیشانی پر تفکر امیز لکیریں ابھر آئیں۔ وہ ہمیں بھی اپنی برادری میں سمجھ رہے تھے، میں نے کہا، اور باتوں باتوں میں یہ بھی کہہ بیٹھے تھے کہ وہ راس المیڈا سے کوئی معاہدہ کرنے کے بعد ہم سے ضرور مدد لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں ڈیوڈ سٹار سے کسی بڑے کام کی آفر ملی ہو اور وہ ہماری تلاش میں ہوں۔ مکمل کھل کر بات کرو۔ ویرا نے فوراً مجھے ٹوک دیا، پھر اول خان سے بولی، ایلن اور پیٹر شاید بہت بڑے مجرم نہیں ہیں، لیکن باخبر ضرور رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اور ڈینی کو پہچان لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈینی کی تلاش میں انہیں جہانگیر کا سراغ مل گیا ہو۔ اس کے بعد جہانگیر کی فیکٹری تک پہنچنا دشوار نہیں تھا۔ ایسی صورت میں انہیں براہ راست فیکٹری میں آنا چاہیے تھا۔ کتے سے مدد لینے کی کیا ضرورت تھی؟ غزالہ کے فوراً ہی سوال داغ دیا۔ مجھے سوچنے دو۔ اول خان ہاتھ اٹھا کے بولا،
لگا، پھر قدرے توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اتنا معلوم کر سکے ہوں کہ جہانگیر کی فیکٹری فرنگی کے سنتی علاقے میں ہے، انہیں فیکٹری کا مکمل پتہ نہ مل سکا ہو۔ یہ بات پھر بھی حیرت ناک ہے، انہوں نے تلاش کے لیے اسی علاقے کا انتخاب کیا جہاں یہ فیکٹری واقع ہے۔ ویرا اس کی بات درمیان سے اڑا کر بولی، اتنے بڑے سنتی علاقے میں صرف ایک کتے کی مدد سے کسی بھی فیکٹری تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، بعض اوقات حیران کر دینے والے اتفاقات بھی رونما ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا میرا ذہن کچھ اور ہی خطوط پر کام کر رہا ہے۔ البرٹو ویلیسا سے شروع ہونے والی اس کہانی میں تیسری بار حیوانوں کا کردار سامنے آیا، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اول خان چونک پڑا، تیسری بار تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہوٹا کے علاقے میں تربیت یافتہ بندروں کے ذریعے تصویر کشی کے بعد خاص نسل کی ابابیلوں کے ذریعے اس وادی کی تباہی کا منصوبہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور اب ایک تربیت یافتہ کتا ہماری تلاش کے دوران مارا گیا۔ کیا یہ واقعات کسی خاص سمت کی نشاندہی نہیں کر رہے؟ اول خان کی آنکھیں چمکنے لگی، یعنی ایلن اور پیٹر کا کردار ابتدا ہی سے چل رہا ہے۔ گڈ، میں یہی بات واضح کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے کہا میں بڑی حد تک تمہارا مفہوم سمجھ چکا ہوں، لیکن پھر بھی تم اپنی تھیوری بیان کرتے چلے جاؤ تو سب کے لیے آسانی ہوگی۔ اول خان پرجوش لہجے میں بولا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے ویرا کی طرف دیکھا تو وہ بہت غور سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے کہا اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ایلن اور پیٹر کو بیوقوف بنا کر ان سے بہت کچھ اگلوا لیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے خود کو معصوم اور قدرے بے ضرر ظاہر کر کے ہمیں بیوقوف بنایا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ دونوں شروع ہی سے البرٹو ویلیسا کے ساتھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ بندروں کو سدھانے کا کام بھی وہی سر انجام دیتے رہے ہوں۔ البرٹو ویلیسا کا راز فاش ہوتے ہی وہ دونوں سرحد عبور کر کے افغانستان میں رپوش ہو گئے اور وہاں سے راس المیڈا وغیرہ سے ہدایت لیتے رہے۔ وادی گالان یا شنگارا ویلی میں ہماری موجودگی کی سن کے پاتے ہی انہوں نے چیخا سرائے میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ سردار پائندہ گل کے علاقے میں گھس کر ہمارے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ ہماری واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ واپسی پر جو کچھ ہوا وہ اتفاق نہیں تھا، ان دونوں نے اس کی پوری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اب البرٹو ویلیسا اور ڈیوڈ سٹارز کے مشترکہ مشن کو وہی چلا رہے ہوں۔ یہ صرف مفروضات ہیں۔ میرے خاموش ہوتے ہی اول خان بے پرواہی سے بولا، ان پر سارا دن بحث کی جا سکتی ہے، اس وقت ہمیں اپنے قیدیوں کی خبر لینی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ تم سب جا کر آرام کرو، میں موتی لال اور پرتاپ آدھیکاری سے پوچھ گچھ کرتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں گا، میں نے نرمی سے کہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اول خان نے ایلن اور پیٹر والے موضوع کو اچانک اور غیر فطری انداز میں ختم کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ رک کر اس کے ناقابل فہم رویے کا سبب جاننا چاہتا تھا۔ دوسروں نے بھی موتی لال کا تماشا دیکھنے کے لیے اصرار کیا، لیکن اول خان میرے سوا کسی کو اور کو رعایت دینے پر آمادہ نہیں ہوا۔ اس کا موقف تھا کہ رات تیزی سے ڈل رہی تھی، سب لوگوں کو آرام کر کے خود کو اگلے دن کے لیے تیار کر لینا چاہیے تھا۔ اس نے قیدیوں کو ویرا کے ہاتھوں پٹوانے کا ارادہ بالکل ترک کر دیا تھا۔ اول خان بشیر کو فیکٹری کی حفاظت کے بارے میں ہدایت دیتا رہا اور باقیہ لوگ زینوں کی طرف ہو لیے۔ جاتے وقت ویرا نے برا سا منہ بنا کر میری طرف دیکھا تھا اور شاید زیر لب کچھ بڑبڑائی بھی تھی۔ بشیر سے فارغ ہو کر اول خان میرے ساتھ اس طرف چل دیا جہاں دونوں قیدی بند تھے۔ قیدیوں کی نگرانی پر مامور محافظ نے ہم دونوں کو دور ہی سے دیکھ لیا تھا، لیکن میں نے دفتری عمارت سے کچھ دور نکل آنے کے بعد پیش قدمی ترک کر کے اول خان کو کھلے میدان ہی میں روک لیا۔ یہاں کیوں رک گئے؟ اندھیرے میں اول خان کی چمکتی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تم نے ایلن اور پیٹر کا تذکرہ اچانک ہی موقوف کرا دیا، میں اس کا سبب جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کھیل اب کوئی بھیانک رخ اختیار کرنے والا ہے۔ وہ گمبھیر سنجیدگی کے ساتھ بولا، ایسے مواقع پر احتیاط ضروری ہو جاتی ہے، ناگزیر ضرورت کے بغیر دوسروں کو اہم رازوں میں شریک کرنا کبھی کبھی خطرناک بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس بارے میں ہم الگ بیٹھ کر بات کریں گے، لیکن وہاں سب اپنے ہی تھے، کوئی غیر نہیں تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا، تم عارف اور سرور کو بھول رہے ہو۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ وہ دونوں میری فورس کے آدمی تھے، لیکن موتی لال کی ہدایت پر سلطان شاہ کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ ان حالات میں تو اپنے سائے سے بھی خوف آنے لگتا ہے۔ اگر سلطان شاہ عارف کو مار کر بچ نکلنے میں کامیاب نہ ہو گیا ہوتا تو آج ہم اس کی تلاش
تلاش میں پورے شہر کی خاک چھانتے پھر رہے ہوتے۔ جہانگیر، ویرا، غزالہ، سلطان شاہ اور بشیر میں سے تم کو کس سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا؟ کسی سے نہیں، لیکن وقت بگڑنے پر ان میں سے کوئی بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جہانگیر اصولی طور پر ان معاملات سے باہر کا آدمی ہے۔ بشیر پر میں ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ سلطان شاہ مضبوط آدمی ہے مگر اس کا کردار محدود ہوتا ہے۔ غزالہ کو میں ان الجھنوں سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ لے دے کہ ایک ویرا ہی ایسی ہے جسے ہم اپنے مشوروں میں شامل کر سکتے ہیں، مگر اس وقت ریشم خان کے کان بھی ہماری طرف لگے ہوئے تھے۔ تمہارے قیاس کی گہرائی بانپتے ہی میں نے موضوع بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو کیا اب ہم واقعی موتی لال سے باز پرس کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ بالکل، اس نے بسوخ سے کہا۔ تم اصل پروگرام بھول رہے ہو۔ مجھے سب یاد ہے، اسی لیے میں نے سوال کیا ہے۔ باز پرس شروع ہو گئی تو پرتاپ ادھیکاری کی رہائی کا مرحلہ کب آئے گا؟ تم ان کے حمایتیوں کو بھی میدان میں لانا چاہ رہے تھے۔ اس وقت ہم بلیک میلروں کے انداز میں پوچھ گچھ کریں گے، پھر پرتاپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ وہ غیر اہم آدمی ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد موتی لال سے اصل پوچھ گچھ کا آغاز ہوگا۔ میری الجھنیں رفع ہو گئی اور میں اس کے ہمراہ قطرنوں کے گودام کی طرف چل پڑا۔ سر، دونوں قیدی ہوش میں آ چکے ہیں۔ محافظ نے گودام سے کافی پہلے اول خان کو اطلاع دی۔ دروازہ کھول دو، ہم انہیں دیکھ لیں گے، اول خان نے خشک لہجے میں کہا۔ محافظ نے دوڑ کر دروازے کا بلٹ گرا دیا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ اول خان کے ایما پر محافظ نے سوئچ آن کر کے ایک ٹیوب لائٹ جلا دی۔ ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو وہ دونوں بے دست و پا فرش پر پڑے بری طرح مچل رہے تھے۔ ان کے دانوں میں کافی دیر سے کپڑا ٹھنسا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گندمی چہروں پر خون کی سرخی چھلک رہی تھی۔ اول خان نے کسی فٹ بالر کی طرح بڑھ کر پرتاپ ادھیکاری کے تلووں پر اپنے بھاری جوتوں سے بھرپور ضرب لگائی اور وہ ماہی بے آب کی طرح فرش پر تڑپنے لگا۔ موتی لال کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر اول خان نے اشارے سے روک دیا، پھر خود ہی جھک کر پرتاپ کا گریبان پکڑا اور اس کے بائیں جبڑے پر اتنی قوت سے مکہ رسید کیا کہ اس کے رخسار کی جلد کئی جگہ سے پھٹ گئی اور زخموں سے خون کی لکیریں ابھرنے لگیں۔ مجھے یقین تھا کہ اول خان کے دو حملوں نے ہی پرتاپ کے اوسان خطا کر دیے ہوں گے۔ یہ تشدد نہیں، صرف ہماری طاقت اور بالادستی کا معمولی سا اظہار ہے، اول خان نے درست آواز میں کہا۔ ہم چاہیں تو اسی طرح تم دونوں کے جسموں کے چیتھڑے اڑا کر تمہیں کسی گندے نالے میں غرق کر سکتے ہیں، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ تم دونوں ہمیں بہت عزیز ہو۔ ہم تمہارا سودا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب میں تمہارے دانوں سے کپڑا نکال رہا ہوں، اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو خسارے میں رہو گے۔ یہاں کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اول خان سے پٹنے کے بعد پرتاپ چیخ نہیں سکا تھا کیونکہ اس کے منہ میں حلق تک کپڑا ٹھنسا ہوا تھا، لیکن دربات کی دمک اور پرتاپ کی دبی دبی اضطرابی گراہٹوں کی وجہ سے موتی لال کو بدلی ہوئی صورتحال کا ادراک ہو چکا تھا اور اس نے فرش پر لڑکنے کی کوشش ترک کر دی تھی۔ اول خان نے مجھے اشارہ کر کے بے رحمی کے ساتھ پرتاپ کے منہ سے کپڑا باہر کھینچنا شروع کر دیا۔ میں نے موتی لال کے ساتھ وہی عمل دہرانا شروع کر دیا۔ اوف! بولنے کی گنجائش پیدا ہوتے ہی پرتاپ کرب آلود آواز میں کراہا۔ میں اس کے منہ سے برآمد ہونے والا کپڑا خون آلود ہو رہا تھا۔ اول خان کے فولادی مکے نے اس کا اندرونی دانا لہو لہان کر دیا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ کہیں اس کے چند دانت بھی نہ ٹوٹ گئے ہوں۔ زیادہ آواز نہ نکلے، اول خان صفاقانہ لہجے میں گرایا، ورنہ گردن مروڑ دوں گا۔ میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ موتی لال کی لکنت امیز اور خوفزدہ آواز سرسرائی۔ مجھے ایک گلاس پانی دے دو، میری زبان سوکھ کر بری طرح اینٹ رہی ہے۔ فی الحال صبر کرو، کچھ دیر بعد تمہیں پانی ہی نہیں پسندگی ہر مشروب فراہم کیا جائے گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری اچانک گمشدگی سے کون سب سے زیادہ پریشان ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہر شخص، میرے دفتر کا ہر شخص پریشان ہو جائے گا۔ مگر تم کون ہو اور یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بری طرح خائف معلوم ہو رہا تھا۔ تم جو بھی ہو بہت شفاق ہو، پرتاپ کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ تم نے مکہ مار کر میرے کئی دانت توڑ دیے ہیں۔ تلووں پر پڑنے والی ٹھوکر ابھی تک میرا دماغ چکرا رہا ہے۔ تمہیں اپنی موجودہ حیثیت کا احساس دلانے کے لیے وقفے سے ایسا ہوتا رہے گا۔ ہمیں 10 لاکھ روپے درکار ہیں۔ تم ہمارے یرغمالی ہو۔ تاوان کی رقم 2 دن میں نہ ملی تو تمہارا سراغ تک نہیں مل سکے گا۔ ہم تمہارے قیدی ہیں اور بالکل بے حیثیت ہیں۔ ہم مر کر بھی اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ موتی لال 10 لاکھ روپے کا مطالبہ سن کر بوکھلا گیا تھا۔ سرکاری آدمی کبھی بے حیثیت نہیں ہوتا۔ اول خان کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا۔ تمہیں بوٹ بیسن کے جس مکان سے اٹھایا گیا ہے وہ بھی تمہاری بساط اور اوقات سے بہت مہنگا ہے۔ جو
لوگ اتنی مہنگی عیاشیاں کرتے ہیں وہ کبھی کلاش نہیں ہوتے. ہم نے بہت دیکھ بھال کر تم پر ہاتھ ڈالا ہے. اس دوران میں پرتاپ کے دانے میں خون جمع ہوتا رہا جسے وہ وقفے وقفے سے تھوکتا رہا. بائیں جبڑے کے ساتھ اس کا دانہ بری طرح ادڑا ہوا معلوم ہو رہا تھا کیونکہ اس پر تیزی سے ورم آتا جا رہا تھا. تمہارا مطالبہ پورا ہونے یا نہ ہونے کا انحصار ہمارے افسروں کی مرضی پر ہے. موتی لال کی آواز مزید کمزور ہو گئی. مجھے نہیں معلوم کہ تم کون ہو لیکن تم اتنا ضرور جانتے ہوگے کہ ہم یہاں اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں. دونوں ملکوں میں کھلی دشمنی نہیں ہے لیکن دوستی بھی نہیں ہے. ایسے میں ہم جیسے مجبور سفارتی ملازم دونوں طرف دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہتے ہیں. تم ہمیں مار دو گے تو نئی دہلی میں بھی یہی کچھ ہوگا. تم کوئی بھی ہو ہمارا خون سرکاری کھاتے میں ڈالا جائے گا اور پھر اس کا بدلہ لے لیا جائے گا. ہمارے اور تمہارے فائدے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ہمیں اپنے بڑوں سے بات کرنے دو. ہم تمہارا مطالبہ ان تک پہنچا دیں گے. اپنے بڑے سور کا نام ہمیں بتا دو, ہم خود اس سے رابطہ کر لیں گے. تمہاری بات پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا. آدمیوں کے ساتھ وہ باری رقم بھی گنوانا نہیں چاہیں گے. تم سے بات بگڑ جائے گی. میں انہیں بہت کچھ سمجھا سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے تم ہی ہمارے کام کے آدمی ہو. اول خان مجھے آنکھ مارتے ہوئے بولا, تم ہمارے مہمان رہو گے. اپنی سنجیدگی اور نیک نیتی کے اظہار کے لیے ہم تمہارے ساتھی کو رہا کر سکتے ہیں. یہ اپنے بڑوں کو قائل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو ہم اسے دوبارہ اٹھوا لیں گے. پرسوں رات سے پہلے ہمیں مطلوبہ رقم مل جانی چاہیے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تمہارے بڑوں میں سے بھی کسی کی باری آ سکتی ہے. رقم تمہیں کہاں اور کس شکل میں پہنچانی ہوگی؟ اپنی رہائی کی امید بندتے ہی پرتاپ نے رک رک کر سوال کیا. میں تمہارے لیے پیغام رسانی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بعد کی باتیں ہیں. پہلے رقم کی ادائیگی پر رضامندی کا معاملہ ہے. اول خان کے لہجے کی درستی برقرار تھی اور وہ کہہ رہا تھا, رقم میں کوئی کمی نہیں ہوگی. مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. بعد کا طریقہ کار خود بخود طے کر لیا جائے گا. پرتاپ کے مقابلے میں یہ کام بہتر طریقے سے کر سکوں گا. موتی لال پھنسی پھنسی آواز میں بولا, تم اہم آدمی ہو. تم خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہو. تم ہمارے پھندے سے نکل گئے تو وہ تمہارے ساتھی کی پرواہ نہیں کریں گے. 10 لاکھ بچانے کے لیے اس کی گردن کٹوا دیں گے. ہمیں کشت و خون سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمیں صرف رقم درکار ہے. اس لیے تم خاموش رہو اور مجھے پرتاپ سے بات کرنے دو تاکہ یہ یہاں سے ایک واضح خاکہ لے کر واپس جا سکے. تم بتاتے رہو, میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں. پرتاپ مضطربانہ آواز میں بولا, اگر تم میری آنکھوں پر سے پٹی کھلوا دو تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی. اس سے مجھے الجھن ہو رہی ہے. پٹی اس وقت کھولی جائے گی جب تمہیں مارنے کا فیصلہ کر لیا جائے گا. اگر تم میں ذرا بھی عقل ہے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہی بلائنڈ فولڈ تمہاری زندگی کی ضمانت ہے. تم یہاں سے زندہ سلامت واپس جاؤ گے. اگر تمہارے بڑے ہمارا مطالبہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پرسوں صبح کے کسی بڑے اردو اخبار میں کالے رنگ کے ایک گمشدہ بلڈاگ کی تلاش کا انعامی اشتہار شائع ہونا چاہیے. اشتہار میں رابطے کا فون نمبر ہونا ضروری ہے. یہ اشارہ ملتے ہی میں خود رابطہ کر کے بعد کے معاملہ طے کر لوں گا. اس انعامی اشتہار کے جواب میں دوسرے بھی فون کر سکتے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ پرتاپ پوری سنجیدگی سے اول خان کی ہدایت کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اگر وہ تمہارا مطالبہ مان کر اشتہار دے دیتے ہیں تو فون پر شناخت کے لیے تمہارا بھی کوئی پاس ورڈ ہونا چاہیے تاکہ کھل کر بات کی جا سکے. فون پر میری شناخت کوبرا ہوگی. اول خان نے اس کا مطالبہ تسلیم کر لیا. پھر مجھے کب رہائی مل رہی ہے؟ پرتاپ کی آواز میں تجسس سمٹ آیا. تمہیں تھوڑی سی تکلیف سہنی ہوگی پھر تم آزاد کر دیے جاؤ گے. اتنی بے رحمانہ مار کے بعد اب کون سی تکلیف باقی رہ گئی ہے؟ وہ بوکھلا گیا. تمہیں ہار پہنا کر رخصت نہیں کیا جائے گا. موتی لال تلخی سے بولا, بے ہوشی کی حالت میں کسی ویرانے میں ڈلوا دیے جاؤ گے تاکہ ان لوگوں یا اس مقام کی نشاندہی نہ کر سکو. ایسے معاملات میں عام طور پر یہی ہوا کرتا ہے. ہوش میں آنے کے بعد تم سیدھے مکرجی کے پاس چلے جانا. اب وہی میری زندگی بچانے کے لیے ان لوگوں کے مطالبات پورے کرنے کا بندوبست کر سکتے ہیں. تم خاصے ہوشیار اور پرانے کھلاڑی معلوم ہوتے ہو. اول خان نے تعریفی لہجے میں کہا, معلوم ہوتا ہے کہ سفارت کاری کی آڑ میں تم بھی جرائم میں ملوث رہے ہو. ریاستی اختیار کے ساتھ کیے جانے والے ہر جرم کو فرد کا درجہ حاصل ہوتا ہے. موتی لال بولا, فرائض کی انجام دہی کو تم جرم قرار دو گے تو پولیس کے ملازمین کی ایک بڑی تعداد کو قتل کا مجرم قرار دینا پڑے گا. اول خان نے خاموشی کے ساتھ اپنی جیب سے پستول نکالا اور 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے آہنی دستے سے پرتاپ کی کن پٹی پر ضرب لگائی. وہ ایک ہلکی
ہلکی سی چیخ کے ساتھ تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ تم نے شاید اس کے سر پر ضرب لگائی ہے، موتی لال بے چینی سے بولا۔ تم اسے تکلیف پہنچائے بغیر بھی بے ہوش کر سکتے تھے، مجھے تم سے خوف آنے لگا ہے۔ آنا ہی چاہیے، اول خان کی آواز میں سفاکی سمٹ آئی۔ اب تک جو کچھ ہوتا رہا وہ مصنوعی کھیل تھا تاکہ پرتاب یہاں کی یک رسمی کہانی لے کر باہر جائے۔ وہ خود باہر جانے پر آمادگی ظاہر نہ کرتا تو ہم زبردستی اسے آزاد کرتے، کیونکہ ہماری اصل ضرورت تم ہو۔ کمرے میں ٹچ کی ہلکی سی آواز ابری، شاید موتی لال نے اپنے خشک دانے سے تھوک نکل کر سوکھتا ہوا حلق تار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اول خان نے اپنے محافظ کو نام لیے بغیر اندر آنے کی ہدایت کی۔ وہ پل بھر میں اندر آ گیا۔ اول خان نے اسے کہا، اس خبیث کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ اور گاڑی میں ڈال کر شہر کے کسی مرکزی حصے میں پھینکو۔ ہاتھ پیر کھولنے کی ضرورت نہیں، یہ راستے میں ہوش میں آ گیا تو تمہارے لیے دشواریاں کھڑی کر دے گا۔ وہ بظاہر قوی الجثہ نہیں تھا لیکن اپنے کام میں ماہر تھا۔ اس نے جھک کر پرتاب کا بایاں بازو اپنے داہنے شانے پر سے گزارا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے شانے پر لادتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ کاش میں تمہاری صورت دیکھ سکتا، موتی لال چند ثانیوں بعد حسرت زدہ لہجے میں بولا تو اس کی آواز کپ کپاتی ہوئی سی تھی۔ پتہ نہیں تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ تمہاری یہ حسرت بھی پوری کی جا سکتی ہے لیکن تم اس کا مطلب بھی سمجھتے ہو۔ ہمیں دیکھنے کے بعد تم اس چھت کے نیچے سے زندہ نہیں لوٹ سکو گے، تمہیں یہیں فرش میں گاڑ دیا جائے گا۔ اسے جواب دیتے ہوئے اول خان کی عقابی نظریں اس گودام کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی۔ شاید تم تاوان کے علاوہ کچھ اور ہی چاہتے ہو، موتی لال کی آواز پر تشویش تھی۔ اول خان کی نگاہوں نے ایک آہنی سلاخ تاڑ لی۔ وہ بڑھ کر سلاخ اٹھاتے ہوئے بولا، تم ہمارے حریف کی طرف سے ریاستی اختیار رکھتے ہو تو ہم اپنی ریاست کے نگہبان ہیں۔ اب تم کو اپنی مصروفیات کی کہانی سنانی ہے۔ تم نے ذرا بھی تردد کیا تو پھر تم موت کی آرزو کرنے لگو گے، لیکن موت تم سے دور رہے گی۔ تم کن مصروفیات کا ذکر کر رہے ہو؟ میں اپنے کونسل خانے میں ایک معمولی اسٹینو ہوں، دفتری کاموں سے ہٹ کر تھوڑی بہت عیاشی بھی کر لیتا ہوں، اس سے تمہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اول خان نے اپنی پوزیشن درست کر کے موتی لال کے بندھے ہوئے پیروں کے تلووں پر آہنی سلاخ سے ایک زوردار ضرب لگائی اور فضا اس کی کربناک چیخ سے لرز اٹھی۔ وہ تڑپ کر بائیں پہلو پلٹا ہی تھا کہ اول خان کا سلاخ بردار ہاتھ ایک بار پھر ہوا میں بلند ہوا اور پھر سلاخ پوری طاقت سے موتی لال کے گداز کولوں پر آ گری۔ اس بار پر وہ بلبلا اٹھا۔ وہ فرش پر تڑپتے ہوئے چیخ رہا تھا کہ میں نے اس کی گردن پر سوار ہو کر دونوں ہاتھوں سے اس کا دانہ بینچ لیا۔ وہ میری گرفت سے نکلنے کے لیے مچلتا رہا لیکن اس کی چیخیں حلق ہی میں گھٹ رہی تھی۔ مجھے تمہاری عیاشیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اول خان وحشیانہ آواز میں ہنکارا۔ میں ان عیاشیوں کا ذکر سننا چاہتا ہوں جو تم دوسروں کو کراتے ہو۔ ٹرانسمیٹر پر تم کن لوگوں کو ہدایت دیتے ہو، ان کے نام کیا ہیں، وہ تمہارے لیے کیا کام کرتے ہیں، یہ بتاتے چلے جاؤ تو تم سکھی رہو گے۔ میں اسے چھوڑ کر الگ ہو چکا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرے پاس کوئی ٹرانسمیٹر نہیں ہے۔ تم مجھ پر بلا وجہ الزام تراشی کر رہے ہو۔ تم اب بھی مجھے چھوڑ دو تو میں تمہاری کوئی شکایت نہیں کروں گا، ورنہ تم مصائب میں گر جاؤ گے۔ ہمارے اعلیٰ افسران اپنے ماتحتوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہتے۔ وہ ہانپتے ہوئے بولتا رہا لیکن اول خان نے اسے زیادہ بکواس کرنے کا موقع نہیں دیا اور اس کی بات کاٹ کر گرایا، تمہاری حالت دیکھ کر ان کی روحیں تک لرز اٹھیں گی۔ ہم بہت زیادہ جسمانی تشدد کے قائل نہیں ہیں۔ عارف اور سرور کی تحویل سے برآمد ہونے والا ٹرانسمیٹر تمہاری بدماشیوں کا کھلا ثبوت ہے۔ ہم اس پر الفا پارٹی کے لیے تمہارے پیغامات سنتے رہے ہیں۔ تم ان کے ماسٹر تھے لیکن اب بازی الٹ چکی ہے۔ اوہ! موتی لال کے منہ سے ایک تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی جس میں خوف کی گہری آمیزش تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اس وقت ڈینی کے ہمدردوں کی تحویل میں ہوں۔ تم بہت ذہین ہو، اول خان طنز میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جو ڈینی کے ہمدرد ہیں وہی ہمارے وجے دادا کو جہنم واصل کرنے کے ذمہ دار بھی ہیں۔ بوبی اور ساون بھی انہی کی تحویل میں ہیں۔ اب وہ دونوں تمہارے خلاف وعدہ معاف گواہ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ سب نام میرے لیے اجنبی ہیں، وہ پھیکے لہجے میں بولا۔ میرے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ڈینی بلا وجہ ہی بھارتی سفارتکاروں کے لہو کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ ایک دن وہ خود اپنے کھودے ہوئے گڑھوں میں پڑا اپنے زخم چاٹ رہا ہوگا۔ تم میرا یہ پیغام اس تک ضرور پہنچا دینا۔ میرے اور اول خان کے درمیان نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے ایما پر میں نے پہلی بار زبان کھولی۔ کسی پیغام رسانے کی ضرورت نہیں، میں خود یہاں موجود ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی پسلیوں میں ایک زوردار ٹھوک
شکر رسید کی اور وہ چیخنے کے بجائے بری طرح کرا کر فرش پر لوٹ گیا۔ ذہنی طور پر تشدد سہنے کے لیے آمادہ ہونے کے بعد اس میں حیرت ناک قوت برداشت عود کار آئی تھی۔ تم ڈینی ہو تو پھر یہ ناٹک رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ دیر تک سسکنے اور کراہنے کے بعد وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، میری آنکھوں پر سے پٹی کھولو اور میرے سینے میں گولی اتار دو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بھوکے بھیڑیے ہو، مجھے یہاں سے زندہ نہیں جانے دو گے، یہی تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ میں نے اپنے جوتے کی نوک سے اس کی کنپٹی کریدتے ہوئے بے رحمی سے کہا، اب میں نے اپنا کھیل بدل دیا ہے، تم میں سے کسی کو آسان موت کے ذریعے نجات نہیں مل سکے گی۔ میرے پاس باریک مرچوں کا تیز محلول ہے، اسے ایک سرنج میں بھر کر ہوا خارج کیے بغیر تمہاری کسی نس میں اتار دیا جائے گا اور تم کسی باولے کتے کی طرح چیخ چیخ کر اپنا وجود ادھیڑ ڈالنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ عمل اس وقت تک دہرایا جاتا رہے گا جب تک تم اپنے راز اگلنا شروع نہیں کرو گے۔ وہ میری دھمکی نہیں، راسخ ارادہ تھا۔ وہ ڈر گیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، نہیں، تم میرے ساتھ ایسا غیر انسانی سلوک نہیں کر سکو گے۔ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ ایسا بھیانک سلوک نہیں کر سکتا۔ میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم بھول رہے ہو، انسان روئے زمین کا سب سے وحشی درندہ ہے۔ یہ اپنے خول سے باہر آتا ہے تو اصل درندے بھی اس سے شرمانے لگتے ہیں۔ میرے بارے میں تمہاری توقعات پوری نہیں ہوں گی۔ میں نے اپنا داہنا پیر اٹھا کر اچانک ہی اس کا چہرہ اپنے جوتے کے تلے سے مسل دیا۔ وہ بلبلاتا ہوا دور لڑک گیا۔ اس کے چہرے پر خون آلود خراشیں ابھر آئیں۔ تلووں کی کھال پہلے ہی پھٹ چکی تھی، پتلون کی پشت پر بھی خون کے پھیلتے ہوئے دھبے نمایاں تھے۔ شاید میں اپنے ہی خون میں مرچوں کی آمیزش سہ لوں، لیکن میں تمہیں اپنی نسوں میں ہوا بھرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ تم نے مجھے سسکا کر زندہ رکھنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہیں حد سے تجاوز نہیں کرنے دوں گا۔ وہ رک کر اور شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ میں نے احتجاجیہ انداز میں ایک ڈراؤنا کہا لگایا اور پوچھا، بھلا تم مجھے کیسے روک سکو گے؟ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں ہتھیار ڈال دیے۔ اس وقت تک اس کا چہرہ پسینوں میں ڈوب چکا تھا، چہرے کی خراشوں سے رسنے والا خون پسینے میں شامل ہو کر اس کی قمیض کو داغدار کر رہا تھا۔ میرا کوئی سوال نہیں ہے، اذیت سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی کہانی شروع کر دو۔ میری کوئی کہانی نہیں ہے، میں یہاں جو کچھ بھی کرتا ہوں میرے فرائض منصبی کے دائرے میں آتا ہے، ہر بات معمولات میں شامل ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کن امور میں دلچسپی ہے، تم سوالات کرتے جاؤ، میں ہر بات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ صابن نے بتایا ہے کہ اب پاکستان میں راہ کے آپریشنل چیف تم ہو، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اول خان نے فوراً ہی پہلا سوال داغ دیا۔ راہ کے ایجنٹوں کو فنڈز فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے، تم مجھے چیف کہہ سکتے ہو۔ اس نے اقرار کیا۔ قونصل خانے اور سفارت خانے میں راہ کے کتنے ایجنٹ موجود ہیں؟ کوئی نہیں، مخدوش حالات کی وجہ سے معمولی سفارتکاروں کو بھی پیچیدگیوں سے دور رکھا جا رہا ہے۔ رجنی اور مان سنگھ وغیرہ کے انجام کے بعد نئی دہلی والے بہت محتاط ہو چکے ہیں۔ مجھے اس کے بیان پر یقین نہیں تھا، لیکن میں نے اس سے الجھنے کی بجائے اپنا پہلا سوال کر ڈالا، یہاں تمہارے ساتھ ایجنٹوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کل 4 ہیں، لیکن میں ان سے واقف نہیں ہوں، احتیاط کی وجہ سے وہ مجھ سے کبھی نہیں ملے۔ پھر کام کیسے ہوتا ہے؟ اول خان اس باز پرس میں گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ پہلے ہم ٹرانسمیٹر پر ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے تھے، اسی پر رپورٹیں ملتی تھیں۔ الفا پارٹی سے لاسلکی رابطہ ٹوٹنے کے بعد ٹرانسمیٹر کا استعمال چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ ٹھکانے بدل کر مجھے فون کرتے رہتے ہیں، اشاروں میں رپورٹ ملتی ہے اور ہدایات دی جاتی ہیں۔ اہم معاملات پر خفیہ خطوط آتے ہیں جو پڑھنے کے بعد تلف کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے قونصل خانے میں مشتبہ کاغذ کا ایک پردہ بھی نہیں مل سکے گا۔ زر خرید مقامیوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ سوال کرتے ہوئے اول خان کی آواز تلخ ہو گئی۔ وہ سب زر خرید نہیں ہے، بعض نادانستگی میں ہمارے کام آ جاتے ہیں، کچھ نوخیز بھارتی لڑکیوں کے جال میں الجھے ہوئے ہیں، کچھ پیسے لے کر کام کرنے والے 1-2 ہی ہوں گے، تمہیں ان کے نام وغیرہ ضرور یاد ہوں گے، اول خان نے کہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔